ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک مکمل طور پر قانونی اور عدالتی عمل ہے۔ اس حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر صحافی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، جیسے ہی قانونی عمل مکمل ہوگا اور کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا، پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاکستان کی پالیسی صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے افغان عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور رہے گا۔ بلوچستان حکومت نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور طریقے سے عمل کر رہی ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ عوام اور مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف متحد اور پرعزم ہیں اور ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں، دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں۔ پاکستان پر جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے، کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا۔ ہم ریاست ہیں اور ریاست کے طور پر رد عمل دیتے ہیں۔ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پیغام، صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں۔ انہوں نے کہا، طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے، طالبان حکومت نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح فیصلہ نہ کرے۔ طالبان حکومت کب تک عبوری رہے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مطالبہ کیا، دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوئیں، لہٰذا ان گاڑیوں پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحہ۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والی افغانستان کی طالبان حکومت الزام تراشیوں پر اتر آئی۔ افغان طالبان حکومت نے پاکستان پر فضائی حدود کی خلاف ورزی اور افغانستان کے 3 صوبوں میں فضائی حملوں کا الزام عائد کر دیا ہے۔ افغان طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر جاری بیانات میں الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی افواج نے گزشتہ شب افغانستان کے 3 صوبوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جن میں پکتیکا، خوست اور کنٹر شامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے تقریباً 12 بجے صوبہ خوست کے ضلع گربزو میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 10 ہلاکتیں ہوئیں۔ افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق افغان صوبوں کنٹر اور پکتیکا میں بھی فضائی حملوں میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اہم خبر دیں گے، پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی کوشش کی گئی، جسے فوری کارروائی کے نتیجے میں ناکام بنا دیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 3 دہشت گرد حملے کے لیے آئے تھے، تاہم ایف سی کی بروقت رسپانس کے باعث انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تحقیقات میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور دہشت گردوں کے فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس ناظروں کو بھجوا دیے ہیں تاکہ ان کی شناخت و حتمی شکل دی جا سکے۔ ساتھ ہی بی ڈی ایس کی لی گئی تصاویر پر بھی تحقیقات جاری ہیں، جس سے حملہ آوروں کی منصوبہ بندی اور رابطوں کا پتہ چلانے میں مدد ملے گی۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے مزید بتایا کہ دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ کر کارروائی کی جائے گی اور معاملے کی تہہ تک جلد پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کے دوران برآمد ہونے والی موٹر سائیکل کی بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی اہم یاد دہانی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی چوکس اور بروقت کارروائی کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور ایف سی کی مؤثر کارروائی نے ایک ممکنہ انسانی نقصان سے بچا لیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 11 نومبر کو ہونے والا خودکش حملہ بروقت کارروائی کی وجہ سے ناکام بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا، دہشت گردوں نے اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ عطا تارڑ کے مطابق حملے کے فوراً بعد سی ٹی ڈی اور آئی بی نے مشترکہ کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر 4 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا، دہشت گردوں نے افغانستان سے تربیت حاصل کی تھی۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی تھی۔ انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ ریاست دہشت گردی کی ہر کوشش ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بنو میں 22 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ریاست پاکستان بیدار ہے، آہنی دیوار ہے اور دشمن سے بلا خوف مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ پاکستان کی طرف بڑھنے والے ہر ناپاک اور گھناؤنے قدم کی منزل تباہی اور جہنم ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس چیئرپرسن قائمہ کمیٹی فریال تالپور کی زیر صدارت کراچی میں ہوا۔ آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر سمیت متعلقہ ڈی آئی جیز نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں گرفتار منشیات مافیاز، فورنزک لیب پر اور کیمیکل زدہ دودھ پر تفتیش، لینڈ مافیا کیسز، سائبر کرائم یونٹ اور کچھ ایریاز میں آپریشن پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ خطاب کرتے ہوئے چیئرپرسن نے کہا کہ منشیات ایک لعنت ہے، منشیات فروشوں کے خلاف پالیسی زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پالیسی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے اجلاس کو بتایا کہ سندھ میں منشیات فروشوں کے خلاف جوائنٹ آپریشن میں سندھ پولیس، ایکسائز اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ اجلاس میں آئی جی سندھ نے صوبائی سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی تجویز دی۔ آئی جی نے بتایا، کچے کے علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ بدنام زمانہ ڈاکو ساتھی جتوئی کی ہلاکت پر فریال تالپور اور وزیر داخلہ نے
SSP لاڑکانہ کو شاباشی دی۔ DIG لاڑکانہ نے درکار وسائل اور ضروریات سے متعلق سفارشات پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی امور میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں۔ ڈاکٹر نے بھی تعلقات کی مزید ترقی اور دو طرفہ مفادات کے تحفظ میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ علاقائی امن کے لیے پاکستان اور ایران میں تعاون بہت اہم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی کے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے۔ خود نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جلسہ حویلیہ میں تھا جو NA 18 کی حدود میں نہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے جلسے میں کی گئی تقریر کی ٹرانسکرپشن پڑھ کر سنائی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ کوئی دھاندلی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جسٹس وقار احمد نے کہا کہ آپ کے خلاف الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی تو نہیں کی، آپ الیکشن کمیشن کی کارروائی میں شامل ہو جائیں، تھوڑا انتظار کریں۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن کوئی سخت ایکشن لے تب ہمارے پاس آئیں، آپ اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھیں گے، ان کی کوئی بھی کارروائی جارحانہ نہیں۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریزائڈنگ افسران نے دباؤ کے باوجود فارم 45 جاری کیا جس پر پولنگ ایجنٹس اور افسران کے دستخط موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا RO آفس سے میڈیا پر اعتماد اعداد و شمار آئے، ان میں فرق تھا، تاہم RO الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا PTI ہمیشہ سے عوام اور ملک کے مفاد میں پالیسیوں پر تنقید کرتی ہے، وہ تمام اداروں الیکشن کمیشن کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں۔ JUI نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 27ویں ترمیم میں ہمیں نظر انداز کیا گیا، حکومت کا کام تھا وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی، سب سے پہلے ہمیں بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے، ہم مکمل طور پر ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ 27ویں ترمیم سے دستور میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ 27ویں ترمیم عوامی مفاد کا تقاضا پورا نہیں کر سکتی، حکومت عدلیہ کو اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر کے نابالغ کہنا کس شریعت میں ہے؟ 18 سال سے کم عمر بچوں اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں قانون سازی کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے، قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ عالمی سطح کے ادارے اور معاہدے ہمیں غلام بنا رہے ہیں، اس طرح کی قانون سازی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ MQM رہنما حیدر عباس رضوی کے بیان پر سینئر وزیر شرجیل میمن نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ بااختیار بلدیاتی ادارے پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر MQM زیادہ شور مچاتی ہے تو سندھ حکومت لاہور کا مقامی حکومتوں کا نظام کراچی میں لانے کو تیار ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پنجاب جہاں بلدیاتی انتخابات ابھی تک نہیں ہوئے، اس کی مثالیں دینا مناسب نہیں۔ کراچی سندھ کا دل ہے اور حکومت شہری بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر پر اربوں روپے لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی، جبکہ MQM کے سیاسی رویے نے شہر کے سماجی ترقی کو نقصان پہنچایا۔ شرجیل میمن کے مطابق اگر MQM نے تعلیم، صحت، پانی اور نکاسی سمیت بنیادی انفراسٹرکچر پر توجہ دی ہوتی تو آج انگلیاں نہ اٹھاتی۔ دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواتین پر تشدد ختم کرنے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن ہر سال 25 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس روز اقوام متحدہ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز سینکڑوں خواتین لڑکیاں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں۔ یہ جسمانی تشدد ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ خود کو منصف، محفوظ یا صحت مند نہیں کہہ سکتا جب اس کی نصف آبادی خوف میں جی رہی ہو۔ خواتین پر تشدد انسانیت کی سب سے بڑی ناانصافی ہے جس پر عملی اقدام انتہائی کم ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تنازعات اور ماحولیاتی آفات سے متاثرہ عورتیں تشدد کے زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں۔ سال 2025 کا نعرہ تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے خلاف ڈیجیٹل تشدد کے خاتمے کے لیے متحد ہونا رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے دنیا کو اس مسئلے کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے رہنما شبلی فراز کو 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ PTI رہنماؤں کے خلاف 28 فروری جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز کی سماعت جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ شبلی فراز کو مسلسل عدم حاضری کی بنیاد پر
پر اشتہاری قرار دیا گیا، جبکہ سابق وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے سردار محمد مسروف خان اور زاہد بشیر ڈار ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں ای چالان کے خلاف فوری حکم امتناع دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ڈی آئی جی ٹریفک سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ای چالان کے خلاف جماعت اسلامی، مرکزی مسلم لیگ اور دیگر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ لاہور میں الگ جرمانے اور کراچی میں الگ ہوتے ہیں، کراچی کے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کیا جائے۔ عدالت نے درخواست گزار سے پوچھا کہ کراچی کا موازنہ کسی اور سے شہر سے نہ کرے، ہر جگہ کے اپنے زمینی حقائق ہوتے ہیں، کراچی کا کسی سے موازنہ بنتا ہے۔ عدالت میں ایک اور وکیل درخواست گزار نے کہا، ہم بس مالکان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، ہمیں بس والوں کو مسافر اٹھانے تک نہیں دیا جاتا، جس پر عدالت نے کہا آپ لوگ بس اسٹینڈ پر بسیں روکیں۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہاں پر بس اسٹینڈ تک موجود نہیں ہے، جس پر جسٹس عدنان چودھری نے کہا کہ ہم بھی اس شہر کے ہیں، یہاں رہتے ہیں، سب پتہ ہے۔ عدالت نے کہا کہ سب کے جواب آنے کے بعد ایک ساتھ کیس سنا جائے گا۔ سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ شہر قائد میں جرائم اور حادثات کے مختلف واقعات میں 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ رینجرز اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائی میں بھاری مقدار میں اسمگل شدہ سامان برآمد کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے لانڈی مانسیرا کالونی میں گھریلو جھگڑا خونی تصادم میں بدل گیا۔ جھگڑے کے دوران چھری کی وار سے 25 سالہ سیف اللہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان عاصم اور اس کا بھائی قاسم واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ دونوں مقتول کے پڑوسی بھی ہیں۔ جائے وقوع سے اعلی قتل برآمد کر لیا گیا۔ دوسری جانب شراب گوڈ الازم اسکواڈ کے قریب رینجرز اور کسٹم نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران گوداموں سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ سگریٹ، کاسمیٹک، گٹکا اور کارپیٹ برآمد کیے گئے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق برآمد شدہ سامان 6 منزلہ ٹرکوں کے ذریعے مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر ڈیفنس فیز 7 میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک رہائیگی جان کی بازی ہار گیا۔ حادثے کے بعد گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ بفر زون اقبال گارڈن کے قریب کام کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ادھر کلپٹن سے خاتون کی لاش ملی، اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایتھوپیا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی۔ ایتھوپیا میں 12,000 سے سائل خاموش آتش فشاں پھٹ گیا۔ محکمہ موسمیات پاکستان نے ایتھوپیا سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ تفصیل بتائیں گے ثاقب خانزادہ۔ ایتھوپیا میں پھٹنے والی آتش فشاں کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی۔ ایتھوپیا میں 12,000 سال سے خاموش ہیلی گوبی آتش فشاں پھٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے ایتھوپیا کی آتش فشاں سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ راکھ گوادر کے جنوب میں 60 ناٹیکل میل پر دیکھی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات نذیر انجم کے مطابق محکمہ موسمیات نے پہلی بار کسی آتش فشاں کی راکھ سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ راکھ 45,000 فٹ کی بلندی پر تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک پروازیں 34 سے 36,000 فٹ، جبکہ بین الاقوامی پروازوں کے جہاز 40 سے 45,000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں۔ یہ راکھ بین الاقوامی پروازوں کے جہازوں کے انجن کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پائلٹوں کو اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ویسے تو موسمیاتی تبدیلیاں اپنے عروج پر ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا فضائی معیار خاصا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں واضح طور پر رونما ہو رہی ہیں۔ حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ثاقب خانزادہ، NTN نیوز، کراچی۔ اور یہاں خبر دیں گے، شہر قائد کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ کراچی چڑیا گھر میں افریقی شیرنی نے 3 بچوں کو جنم دے دیا ہے۔ تینوں بچے صحت مند ہیں اور انہیں ماں کے ساتھ علیحدہ پنجرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی حفاظت اور نگہداشت بہتر طریقے سے کی جا سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ چڑیا گھر میں مزید جانوروں کے بچوں کی ولادت متوقع ہے اور یہ پیدائشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ چڑیا گھر کا ماحول جانوروں کے لیے موزوں اور محفوظ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔